السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، کافی عرصے کے وقفے کے بعد آپ کا یہ خادم محمد اشرف رضوی، جامعہ مدینہ مدینۃ العلوم رتن پور کھیڑا سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ آپ تمام حضرات نے اس فقیر کے لیے دعائیں کی، اللہ نے طبیعت بحال فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، نور بصارت و نور بصیرت سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے۔ جو سلسلہ ہمارا جاری تھا کربلا کے بعد کے واقعات اور حالات، اس کو میں انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر جلد ہی درس حدیث اور تفسیر کا ہمارا سلسلہ اثر نو جاری ہو جائے، انشاءاللہ اس کی کوشش رہے گی۔ محترم سامعین، آپ کو اگر یاد ہو تو یزید کی موت کے بعد پورے دنیا اسلام کے کچھ حالات میں نے بیان پیش کیے تھے۔ اس میں حجاز، بصرہ اور ادھر کوفہ میں بھی، مصر میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت لوگوں نے تسلیم کر لی تھی، اور جگہ جگہ آپ نے اپنے گورنر مقرر فرمائے تھے۔ ادھر دمشق میں یعنی سیریا میں حالات بگڑے ہوئے تھے، اور یزید کی موت کے بعد معاویہ بن یزید، یہ تقریباً 40 دن لوگوں نے ان کو خلافت پر متمکن کیا، اور وہ پھر ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد حالات بڑے ہی خراب تھے۔ سیریا میں ایک جگہ ہے جابیہ۔ اگر سیریا کی جنگ کے واقعات و حالات آپ نے سنے پڑے ہوں گے، تو امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکثر وہاں پہ پڑاؤ رہتا تھا۔ میری بھی کافی تقریریں ہیں اس تعلق سے، 15 تقریریں ہیں سیریا کی جنگ کے تعلق سے۔ تو یہ جابیہ کے مقام پر جو بنو امیہ کے لوگ تھے اور ان کے حمایتی تھے، ان کے مددگار تھے، ان کے چاہنے والے تھے، وہ سب جمع ہونے لگے کہ سیریا میں اب کس کی جو ہے بیعت کی جائے اور کس کو بادشاہ بنایا جائے۔ ادھر ضحاک بن قیس جو حضرت عبداللہ بن زمیر رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے مقرر تھے، وہ بھی جابیہ کی طرف روانہ ہونے لگے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کا اس طریقے سے وہاں جانا اچھی بات نہیں ہے، آپ کو حضرت عبداللہ بن زبیر ہی کی حمایت کے لیے میدان میں آنا چاہیے۔ تو ضحاک بن قیس نے جابیہ کا ارادہ چھوڑ دیا، اور وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مرج راہت جو جگہ ہے وہاں پر ٹھہر گئے۔ اسے یاد رکھیے گا۔ اب ادھر جابیہ کے مقام پر بنو امیہ کے تمام مددگار جمع ہوئے۔ 40 دن تک مسلسل محفلیں ہوتی رہیں، گرما گرم تقریریں ہوتی رہی۔ اس میں سے مالک بن حبیرہ سکونی نے کہا
اپنی رائے دیتے ہوئے کہ خالد بن یزید، یہ یزید کا بیٹا، اس سے ہماری رشتہ داری کے تعلقات ہیں، اس کے باپ نے ہمارے ساتھ جو احسانات کیے ہیں وہ سب کو معلوم ہے، خود خالد بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اس لیے ہم اس کی بیعت کریں گے۔ حسین بن نمیر نے کہا کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ ہمارے مخالف ہمارے سامنے ایک بوڑھے شخص کو پیش کریں، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر، اور ہم اس کے مقابلے میں ایک بچے کی طرف دعوت دیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم بھی مروان بن حکم کی بیعت کی جائے۔ اس کا تذکرہ بارہا ہو چکا ہے۔ یہ پیدا ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ هو الوزغ ابن الوزغ، کہ یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے، اور اسی نے اسلام میں، اس نے اور اس کی اولاد نے اسلام میں طرح طرح کے فتنے پھیلائے۔ جب بات مروان کے تعلق سے ہوئی تو روح بن زمبا نام کے ایک شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ فی الحال مروان بن حکم کو خلیفہ چن لیا جائے، اس کے بعد علی ترتیب خالد بن یزید کو خلیفہ بنایا جائے، اور اس کے بعد عمرو بن سعید بن عاص کو خلیفہ نامزد کیا جائے۔ یہ تجویز سب نے پسند کی، اور سن ہجری 64 ذی قعدہ کی 3 تاریخ کو تمام بنو امیہ اور ان کے حامیوں نے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ مروان بن حکم خلیفہ ہو جانے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو لے کر مرج راہید کی طرف بڑھنا شروع کیا، جہاں حضرت عبداللہ بن زبیر کے گورنر ضحاک بن قیس جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سب کو دعوت دے رہے تھے۔ ضحاک نے حمص میں، نعمان بن بشیر اور قنسرین میں، یہ سب سیریا ہی کے علاقے ہیں، ظفر بن حارث کو لکھ کر مدد حاصل کر لی۔ دونوں جماعتوں میں ہولناک لڑائی ہوئی۔ مروان بن حکم اور ضحاک بن قیس کے لشکریوں کے درمیان لڑائی 20 دن تک جاری رہی۔ آخر حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامیوں کو، ضحاک بن قیس کو شکست ہوئی، اور ضحاک بن قیس اور بنو قیس کے بڑے بڑے سردار اس میدان میں جو ہے وہ شہید ہوئے۔ اور یہ واقعہ محرم سن ہجری 65 میں پیش آیا۔ امام حسین کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن ہجری 61 میں، محرم میں۔ اس کے ٹھیک جو ہے یہ 4 سال بعد سن ہجری 65 میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس جنگ نے سیریا کا میدان مروان بن حکم کے لیے صاف کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بچے کھچے جو حامی تھے ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ نعمان بن بشیر وہاں سے جب انہوں نے ہم سے نکلنے کا ارادہ کیا، مگر ان کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ ظفر بن حارث جو قنسرین کے گورنر تھے وہ قیصہ کی طرف چلے گئے۔ ادھر مرج راہید کی فتح کے بعد مروان نے سیریا میں اپنے اپنے گورنر مقرر کرنا شروع کیا، اور پورے انتظامات کو اچھی طریقے سے کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد اس نے سیریا سے اب مصر کی طرف رخ کیا۔ مروان نے مصر پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے عبد الرحمن بن جہدم گورنر مقرر تھے۔ جب ان کو مروان کے آنے کی خبر معلوم ہوئی تو مقابلے کے لیے نکلے۔ دیکھیے امام حسین کی شہادت کے بعد اب جتنی جنگیں میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ سب جو ہے آپس ہی کی جنگیں ہیں، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے آپس ہی کی جنگیں شروع ہو گئی، جو عبداللہ بن سبا یہودی کی سازش کا نتیجہ تھی۔
مسلمانوں، یہ سب سنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آج بھی ہم اپنے دشمنوں کو پہچانیں، اور آج بھی ہم یہودیوں کی سازش سے باز آئیں اور ان کی سازشوں کو پہچان کر ہم اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں۔ ہر طرح سے ہمارے خیالات، ہماری سوچوں پر، ہمارے کردار پر، ہمارے کیریکٹر پر، ہمارے عقائد پر، ہمارے اعمال پر، ہماری معیشت پر اور معاشرے پر جس طریقے سے یہودی جو مٹھی بھر ہیں دنیا میں وہ حاوی ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج انہی کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ شروعات دیکھیں کہاں سے ہوئی۔ عبداللہ بن سبا یہودی مسلمان ہوا اور اس نے خارجی گروہ پیدا کیا، رافضی گروہ پیدا کیا، وہاں سے ہوتے ہوتے اب جو ہے یہ چند سالوں میں دیکھیں کہ اسلام میں، پورے دنیا اسلام میں ہر طرف خانہ جنگی مچی ہوئی ہے۔ تو مصر پر جو عبد الرحمن بن جہدم والی مقرر تھے، ادھر مروان بن حکم نے عمر بن سعید کو کچھ فوج دے کر دوسری طرف سے مصر میں داخل کرا دیا۔ عبداللہ بن جہدم نے مقابلہ فضول سمجھ کر ہتھیار ڈال دیے اور مصر میں لڑائی نہیں ہوئی، وہ مروان کا قبضہ ہو گیا۔ مگر مروان جو ہے یہ سن ہجری 64 میں ذی قعدہ مہینے میں جو پورے سیریا کا والی مقرر ہوا تھا اور مصر پہ بھی اس نے قبضہ کیا، اس کی زندگی نے ساتھ نہیں دیا اور سن ہجری 65 کے رمضان المبارک میں اچانک ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اور انتقال سے پہلے مروان نے، جو ابھی آپ نے سنا کہ مروان کو جو مقرر کیا گیا تھا، اس کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی تھی، تو اس میں شرط یہ تھی کہ مروان کے بعد یزید کا بیٹا خالد اور اس کے بعد عمر بن سعید، یہ جو ہے سب مقرر ہوں گے۔ مگر مروان نے ان دونوں کو سائیڈ میں کر کے اپنے دونوں بیٹے عبد الملک اور عبد العزیز کو یکے بعد دیگرے ولی عہد مقرر کر دیا، اور لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے اس نے خالد کی ماں یعنی یزید کی بیوی سے نکاح بھی کر لیا تھا۔ اور یہ بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ خالد بن یزید کو ولی عہدی سے جدا کر کے ایک دن بھرے دربار میں مروان نے اس کی توہین کی تھی۔ خالد نے اس کا ذکر اپنی ماں سے کیا اور وہ یزید کی بیوی اور خالد کی ماں نے مروان کو سوتے ہوئے ہی گلا گھونٹ کر مار دیا۔ یعنی مروان کی موت جو ہے ایک عورت کے ہاتھ سے ہوئی جس سے اس نے آخر عمر میں نکاح کیا تھا۔ بہرکیف مروان کے بعد اب عبد الملک بن مروان یہ سیریا اور مصر ان سب کا حاکم مقرر ہوا سن ہجری 65 میں، اور اس کی حکومت رہی ہے سن ہجری 65 سے 86 تک، اور اس نے ایک سے ایک کام کیے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو مقرر ہوئے سن ہجری 64 سے لے کر کے 73 تک، ان دونوں کے تعلق سے آپ کو کچھ قصوں میں سننا ہے۔ پہلے عبد الملک بن مروان کے تعلق سے سن لیجئے۔ یہ سن ہجری 26 میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوا۔ عبد الملک کی پرورش مدینہ منورہ ہی میں ہوئی، اور اس کو فضلاء مدینہ اور علماء مدینہ سے صحبت حاصل کرنے کے بہت موقع ملے، اس نے خوب فائدہ اٹھایا، اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء مدینہ سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس کا شمار بھی ان میں ہونے لگا۔ امام شعبی کہتے ہیں، پہلے میں بتا دوں عبد الملک بن مروان بڑا عالم فاضل سب کچھ تھا،
امام شعبی کہتے ہیں کہ میں نے جس کسی سے بھی گفتگو کی اپنے آپ کو اس سے برتر پایا سوائے عبد الملک کے کہ اس سے جب کسی حدیث یا شعر پر گفتگو کی تو اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ ابو زیاد عبد الملک کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں فقہائے مدینہ 4 شخص شمار ہوتے تھے: حضرت سعید ابن مسیب، حضرت عروہ بن زبیر، قبیصہ بن ذؤیب اور عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان علم و فضل کے ساتھ ساتھ فہم و تدبر اور شجاعت کی دولت سے بھی مالا مال تھا۔ جس زمانے میں اس کے سر پر یہ بادشاہت کا تاج رکھا گیا، عالم اسلامی میں سخت اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ اب دیکھیں کہ حکومت کی جو لالچ ہے، اس نے عبد الملک بن مروان جیسے عالم فاضل کو کس طریقے سے اپنے اندر جھکڑ لیا اور کس طریقے سے کتنے گناہوں کا وہ مرتکب ہوا۔ عبد الملک بن مروان نے اس کے باوجود بھی جو حکومت کا جو اس کا انداز تھا، اس نے اسی انداز کو لے کر بنو امیہ کی حکومت کی بنیادوں کی جو یزید کی موت کے بعد جو بنیادیں اکھڑ چکی تھی، اسے ہر طرف مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے عبد الملک بن مروان کو حکومت امیہ یعنی بنو امیہ کی حکومت کا بانی ثانی کہا جاتا ہے۔ مروان نے اپنی موت سے پہلے عبید اللہ بن زیاد کو جزیرے پر لشکر کشی اور قرقیسہ میں ظفر بن حارث کے مقابلے کے لیے بھیجا تھا اور اسے ہدایت کی تھی کہ یہاں سے فارغ ہو کر عراق کی طرف بڑھے۔ مروان نے عبید اللہ بن زیاد سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ جس قدر وہ علاقہ فتح کرے گا ان علاقوں میں اسی کی حکومت ہوگی۔ عبید اللہ بن زیاد ابھی جزیرے ہی میں تھا کہ مروان کی موت کی خبر پہنچی۔ اسی کے ساتھ اسے عبد الملک کا فرمان ملا کہ اسے مروان نے جس کام پر متعین کیا تھا اسے جاری رکھے۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد جزیرے قرقیسہ کی ان تمام مہمات سے فارغ ہو کر عراق کی طرف بڑھا۔ عین اور زہ میں اس کا مقابلہ گروہ توابین سے ہوا۔ یہ توابین کون ہیں، کیا تھے، اور ان کا حضرت امام حسین کی شہادت سے کیا تعلق ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔